دل کا تجربہ۔ نجات پانے کے لیے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کے تجربے سے گزرنا ہے جو کہ ہمارے دل کو نیا کرتا ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ دراصل پولس رسول اس خط میں وہ منزلیں طے کر رہا ہے جس کا اس خاص اصول میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہم سے اور اپنے قارئین سے یہ چاہتا ہے جس میں وہ ہم کو بھی شامل کرتا ہے، اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق میں دل کا شامل ہونا ضروری ہے، نہ کہ صرف ذہن اور رسمی ذہنی تجربوں یعنی دماغی علم کا۔ اور اس لیے پولس یہاں پر ایک نکتہ پیش کرتا ہے اور اپنے ہی ساتھیوں اور اپنے لوگوں کا استعمال کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اس چیز کو لکھتا ہے جس کو ہم دل کی تبدیلی کہتے ہیں۔ رومیو باب نمبر 2، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ اور پالوس کیا کہتا ہے کہ حقیقی تجربہ مسیح کو جاننا ہے اور اس زندگی میں داخل ہونا جو وہ ہمیں دیتا ہے، یعنی ابدی زندگی جو کہ خدا چاہتا ہے ہم سب پائیں۔ عام الفاظ میں وہ کہتا ہے کہ یہ دل کے تجربے کا ہونا ہے، اور یہودیوں کا یہ حقیقی مسئلہ تھا، خصوصاً ختنے کے معاملے میں۔ مثال کے طور پر پہلے مشنری سفر کے بعد پولس اور برنباس غیر اقوام کے علاقے سے واپس آئے اور انطاکیہ اور سوریہ آئے۔ وہاں یہودیوں کا ایک گروہ تھا جو یروشلم سے نیچے آئے تھے، اور وہ یہ تعلیم دے رہے تھے کہ جب تک آپ کا ختنہ نہیں ہوگا آپ نجات نہیں پا سکیں گے۔ اور پولس رسول بہت سنجیدہ کلام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس مسئلے میں بہت سنجیدہ بیان دیتا ہے۔ بالآخر وہ یروشلم میں جاتے ہیں اور وہ رسولوں اور بزرگوں کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ملتے ہیں، اور لائن کے آخر میں کہتا ہے ہم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ اور یہ رسولوں، بزرگوں اور کلیسیا کے درمیان یروشلم میں بہت سنجیدہ مناظرہ ہوتا ہے، اور انہوں نے ایک خط لکھا جس کو پولس اور دوسرے رسول لے سکتے تھے اور غیر اقوام کی کلیسیاؤں کو پیش کر سکتے تھے جو کہ حقیقت میں اس مسئلے سے پریشان تھے۔ لہٰذا یہ پولس کے دل میں بات تھی، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک مثال کا استعمال کر کے یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح کے ساتھ حقیقی تجربہ ہی باطنی ہے، یہ ظاہری نہیں ہے۔ اور جیسے میں اس تعلق سے سوچ رہا تھا، یسوع مذہبی یہودیوں کے ساتھ اس حقیقت کے ساتھ نمٹا، اور میرے خیال میں شاید بہت مذہبی یہودیوں کے ساتھ، شاید صدر عدالت کے نمائندے کے ساتھ جس کا نام نیکودیمس تھا۔ اور نیکودیمس یسوع کے پاس رات کو آیا کیونکہ وہ ڈرتا تھا، اور وہ دیکھ اور سن رہا تھا، اور اس نے یسوع سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور یسوع اس شخص کو ایک بیان سے بہت حیران کرتا ہے جس کے متعلق پولس رسول بھی بات کرتا ہے، دل کا تجربہ کرنا۔ اور یہاں پر یسوع نیکودیمس سے کہتا ہے، یوحنا باب 3 میں اس کی 3 آیت میں، یسوع نے نیکودیمس کو جواب دیا جو اس بیان کے ساتھ آیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک سنجیدہ سوال ہے۔ وہ پریشان تھا۔ یسوع نے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ اب اس کے بارے میں بہت سے بحث و مباحثے ہیں کہ یسوع کا پانی سے کیا مراد تھا، اور میری ذاتی رائے ہے کہ اگر آپ سیاق و سباق پر نظر ڈالیں تو وہ جسمانی اور روحانی پیدائش کے تعلق سے بات کر رہا تھا، کیونکہ آگے چل کر وہ کہتا ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے جو کہ قدرتی پیدائش ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے،
اور اس لیے یسوع نکودیمس کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ سچے ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ وہ اس حقیقت سے مخاطب تھا کہ اس کا تعلق ختنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری ظاہری رسومات سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے باطنی تجربے سے ہے، دل کی تبدیلی کے ساتھ۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ آج بہت سے مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ نیک اعمال پر یقین رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کا بپتسمہ، وہ کہتے ہیں اگر آپ پانی کا بپتسمہ نہیں لیتے تو آپ نجات نہیں پائیں گے۔ خیر، سچ یہ ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں شاگرد بنانے ہیں اور ان کو بپتسمہ دینا ہے۔ یہ شاگرد ہیں، یسوع کے پیروکار۔ لیکن اگر ہم بپتسمے پر انحصار کرتے ہیں، چاہے یہ چھینٹے لگانا یا پانی میں غوطہ دینا ہو، یہ ہماری نجات کا حصہ ہوتا ہے، مگر ہم نے اس کو کاموں کے ساتھ یعنی فضل اور ایمان کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو اس کا انحصار اپنی نجات کے ساتھ کرتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی ان کے پرانے عہد نامے میں ختنے کی قسم ہوگی۔ مذہبی تعلق ان کا ایمان تھا، کیونکہ وہ ایک خاص گروہ کے رکن تھے جن کی نجات کی یہ بنیاد تھا، لیکن یہ ظاہری تھا۔ مذہبی تعلق ہونا کوئی بری چیز نہیں، مگر یہ نجات کی بنیاد نہیں ہے، یا کسی بھی قسم کے نیک اعمال کا ہونا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو پالوس رسول ہماری نجات کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر وہ چیز ہے جس کو میں زبردست سچائی کہتا ہوں۔ جیسے مذہبی یہودیوں سے پالوس مخاطب ہے، آج یہودیوں اور غیر اقوام دونوں کے لیے سچائی پر ایمان لانا ممکن ہے، جو کہ خدا کے کلام میں ظاہر ہوا ہے۔ بغیر اس سچائی کے اپنے دلوں کو تبدیل کریں۔ حقیقی تبدیلی یقیناً علم کی بنیاد پر دل کا تجربہ ہے، لیکن یہ ایک باطنی تبدیلی ہے۔ یہاں پر غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے، اس قسم کا باطنی مذہب کیوں لوگوں کو جھوٹے تحفظ کا احساس دیتا ہے اور دوسروں کو نئے سرے سے پیدا ہونے کے تجربے سے روکتا ہے؟ خیر، اس کا حقیقی طور پر ہمارے گزشتہ سوالوں کے ساتھ تعلق ہے، جس کا تعلق ہم نے اس الجھن کے ساتھ جوڑا تھا کہ ہم کیسے نجات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ظاہری چیزیں ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے ہمارے فطری رجحان کو پالتی ہیں، اور جب ہم یہ ظاہری کام کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں اوہ، یہ راست بازی کا ایک عمل ہے جو ہمیں یسوع مسیح میں ابدی زندگی دے گا۔ یہ ہمیں اپنے بارے میں اچھا محسوس کرواتا ہے اور یہ غرور کا احساس دے سکتا ہے، اور ہم دوسرے لوگوں سے بہتر ہیں کیونکہ ہم ابدی زندگی کی میراث پانے والے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارا اس سمت میں بڑھنا لہٰذا یہ بہت فطرتی ہے، اور اس لیے ہم ان سب میں سے ایک چیز یسوع مسیح کی انجیل کی پیشکش میں واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ رہا ہمارا اصول۔ نجات پانے کے لیے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کے تجربے سے گزرنا ہے، جو کہ ہمارے دل کو نیا کرتا ہے۔